اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جو سلسلہ ہم نے پچھلے سیشن سے آغاز کیا تھا، ہم اس سیشن میں بھی انشاءاللہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے بعد اپنے موضوع میں وارد ہوں گے انشاءاللہ. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں. میں پہلے فارسی پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مرحوم آیت اللہ علامه آقای طباطبایی در نجف برای من نقل می کرد. علامہ طباطبایی جن کی قبر یہاں پر حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں موجود ہے، یعنی صاحب تفسیر المیزان، یہ اور آیت اللہ بہجت دونوں نجف میں تھے اور دونوں آیت اللہ قاضی طباطبایی کے ہی شاگرد تھے. تو یہ فرماتے کہ علامہ طباطبایی نے مجھے نجف میں میرے لیے یہ بات نقل کی. کیا فرماتے ہیں کہ آقا شیخ عبداللہ گل پیگانی را که یکی از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بود خواب می‌بیند کہ علامہ طباطبایی آقا شیخ عبداللہ گل پیگانی کو خواب میں دیکھتے ہیں. آیت اللہ آقا عبداللہ گل پیگانی کون ہے؟ آخوند خراسانی کے شاگرد. یہ ان کو خواب میں دیکھتے ہیں. به او میگوید، علامہ طباطبایی آقا گل پیگانی کو کہتے ہیں چه کردی؟ کیا کیا تم نے؟ میگوید به تمام اعمال من، یعنی تمہارے ساتھ برزخ میں کیا ہوا. اوکے تو انہوں نے فرمایا آقا عبداللہ گل پیگانی نے به تمام اعمال من اشکالاتی گرفتند، میرے تمام اعمال پر ملائکہ نے اشکال کیا. اوکے کہ بھائی یہ تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ عمل، یعنی بات اچھے اعمال کی ہو رہی ہے، برے اعمال کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے. تنها به من دوری که به اندازه تخم مرغ بود و برگ میزد دادن و گفتن، انہوں نے مجھے صرف ایک در دیا. در کس کو کہتے ہیں؟ در ایک سنگ کو کہتے ہیں، پتھر کو کہتے ہیں، جس طرح در نجف ہے آئی گیس اسی کو شاید کہتے ہوں گے، جو کہ ایک ایگ کی مانند تھا، انڈے کی مانند تھا. وہ مجھے دیا ملائکہ نے اور مجھے کہا، ملائکہ نے کیا کہا؟ تو فقط این یادداری، جتنے بھی تو نے اعمال انجام دیے تیرے پاس فقط یہ بچا ہے، یہ در تیرے پاس موجود ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس؟ تو ملائکہ نے کہا اس کو غور سے سنیں، یہ جو در ہے نا جو ہم نے تمہیں دیا ہے، این ثواب الحمدللہ است، یہ اس الحمدللہ کا ثواب ہے کہ در یکی از سفرهایت به کربلا گفتی، تم نے بہت سارے کربلا کے سفر انجام دیے، ان میں سے ایک سفر میں تم نے الحمدللہ کہا. یہ اس الحمدللہ کے ثواب کا نتیجہ ہے. در حالی کہ خسته شده بودی، جب تو کربلا گیا تھا تو بہت خستہ ہو چکا تھا، you were tired. و پاهایت از سختی را خسته شده بود، اور آپ کے پاؤں، آپ کے لیگز ٹائرڈ ہو چکے تھے، خستہ ہو چکے تھے. وہ جو پیادہ روی آپ نے انجام دی تھی اور کربلا پہنچے تھے، خستگی کی حالت میں تھے آپ، اور آپ کے پاؤں خستہ ہو چکے تھے. در کناری نشستے، اور آپ بیٹھ گئے تھے کربلا کے حرم کے ایک کنارے، و در حال استراحت، اور آرامش کی اور سکون کی حالت میں تم نے کہا الحمدللہ. یہ اس الحمدللہ کا نتیجہ ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. ہمیں مثلا کم میں حرم حضرت معصومہ کی نعمت ملی ہے. ہم کتنی دفعہ جاتے ہیں حرم میں، خدا ہمیں توفیق دیتا ہے، کتنی دفعہ ہم نے کہا ہے الحمدللہ. صحیح ہے. جو زائرین آتے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں،
وہ اس جگہ کی ارزش اور قیمت کو جانتے ہیں. لیکن ہم جو پانی میں موجود ہیں مچھلی کی طرح, ہمیں پانی کی قدر نہیں ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے, السلام علیکم, خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جب بھی حرم جائیں اور حرم میں بیٹھے ہوں, زیارت کی حالت میں ہوں, زیارت کے بعد السلام علیکم, زیارت کے بعد ہم کہیں الحمدللہ, خدایا تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے. کیا پتہ یہ الحمدللہ ہمیں روز قیامت یا عالم برزخ میں ہمیں نجات دے دے, جس طرح آغا عبداللہ گل پیگانی کو اس الحمدللہ نے نجات عطا کی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاید صلوات کی انرجی نہیں ہے ماشاءاللہ, تقریباً 50 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور صلوات کی انرجی زیادہ نہیں ہے گیس. ایک صلوات پڑھیں, محمدی پسند صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم نے جو موضوع جس کا آغاز کیا تھا آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے, یعنی محرم الحرام کے آغاز سے, وہ تھا 250 سالہ انسان, یعنی امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک جو ٹائم پیریڈ ہے 250 سال 250 ایئرز, اس کا ہم نے جائزہ لینا شروع کیا تھا, اور ہم نے امام حسین علیہ السلام کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا ان محرم کے ایام میں, اور پھر 40 کے بعد ہم نے امام سجاد علیہ السلام کی لائف ہسٹری کو, اس کا جائزہ لینا ہم نے شروع کیا تھا. اور ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ تمام ائمہ ہدا علیہ السلام فرام دا ٹائم آف امام علی انٹل دا ٹائم آف امام عسکری, سب کا ایک ہدف تھا. وہ ہدف کیا تھا؟ وہ تھا اسلامک تمدن اور اسلامک سیولائزیشن کو بلڈ کرنا پورے دنیا کے اندر. اوکے, اب دشمن کو معلوم تھا کہ ائمہ کا کیا ہدف ہے, اس وجہ سے ایک ایک کر کے ائمہ کو وہ شہید کر رہا تھا. اب وہ جو عظیم ترین شہادت جو پیش آئی وہ کس زمانے میں پیش آئی؟ وہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں. اب یہاں پر اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ سب ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے. بات یہ ہوئی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا, اب یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ اور ایک ایسی اپورچونٹی, ایک ایسی فرصت ہے کہ آپ سمجھے کہ ائمہ کے پاس ایک گولڈن اپورچونٹی ہے. اگرچہ گولڈن اپورچونٹی ہے لیکن سخت ترین حالات ہیں. وہ جو مدینہ اور مکہ کے حالات میں نے آپ کی خدمت میں 2 یا 3 سیشنز کے اندر پیش کیے, اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اب امام سجاد علیہ السلام کے پاس افراد موجود نہیں ہیں. آپ دیکھیں امام سجاد کا ٹائم پیریڈ ایک عجیب ٹائم پیریڈ ہے. اوکے, اگر ہم اپنا دور مقایسہ کریں تو ہمارا دور جو کہ آج کا دور ہے یہ زیادہ بہتر ہے امام سجاد علیہ السلام کے زمانے سے. کیوں؟ کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں نمبر 1 دشمن اپنی دشمنی کے پیک پر موجود تھا, اپنی اوج پر موجود تھا, اسلام کو نابود کرنے پر تلا ہوا تھا. اس کا ایک ایگزامپل امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے. 2 امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد اور خاندان پیغمبر کو دیکھیں آپ, عجیب و غریب اقتصادی فقر اور پاورٹی میں مبتلا ہے. فقر اقتصادی میں مبتلا ہے, فقر مالی میں مبتلا ہے, اور اسی طرح محبت کرنے والے افراد کم ہیں. امام سجاد کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پچھلے سیشن میں پیش کی کہ امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت امام کی زبانی سنیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں کہ جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں تو لوگ ہم پر ہنستے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام سجاد فرمانے ہیں کہ جب ہم رسول خدا کی حدیث سناتے ہیں پیپل لاف ایٹ اس, لوگ ہم پر ہنستے ہیں. تو ایک طرف سے آپ دیکھیں لوگوں کا ساتھ, they are not supporting the امام علیہ السلام. دوسری طرف سے امام علیہ السلام کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اسلامک سیولائزیشن کو بلڈ اپ کرنا. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امامت کے مفہوم کو اور اصل اعتقادی کو جو کہ موسٹ اہم ترین پرنسپل ہے آفٹر توحید, اس کو تبیین کرنا لوگوں کے سامنے, یہ امام علیہ السلام کی ذمہ داری ہے.
اس کے بعد آپ دیکھیں ایسے میں اب یہاں پر امام علیہ السلام کیا کرے. آپ کو وہ حدیث یاد ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد صرف 3 خالص شیعہ بچ جاتے ہیں. Only 3 people who are supportive of امام سجاد علیہ السلام, اور جو امام سجاد کے مقصد کو, ہدف کو سمجھتے ہیں. 3 خالص شیعہ بس. اوکے, امام سجاد کے پاس 3 سے زیادہ کوئی افراد نہیں ہے. ایسے میں امام سجاد یہاں پر کیا کریں؟ پیسہ نہیں ہے امام کے پاس, دوست نہیں ہے, خالص شیعہ موجود نہیں ہے, اور دشمن 24 گھنٹے ایکٹیو ہے, 24 گھنٹے امام کے اوپر نظر ہے. اب یہ جو کہ امام معصوم ہے امام سجاد علیہ السلام, اب یہ یہاں پر کیا کریں؟ تو یہ بات ہوئی تھی کہ یہاں پر امام کے پاس 3 راستے موجود ہیں. وہ 3 راستے کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ صرف 6 دن کا فاصلہ ہوا اس سیشن میں. وہ 3 راستے امام سجاد کے پاس کیا تھے, کوئی بتا سکتا ہے؟ اس میں ہم لوگ لکھتے ہی نہیں ہے نا, اس میں سے بھول جاتے ہیں. امام صادق علیہ السلام یا امام رضا, مجھے نہیں معلوم کس کی حدیث ہے کہ قید العلم, علم کو قید کرو کتابت سے, کیونکہ یہ علم انفارمیشن فرار کر جاتی ہے. they run away from you. اوکے, تو چونکہ ہم کتابت نہیں کرتے اور ٹھیک ہے, تو یہ پھر پرابلم ہو جاتی ہے. امام کے پاس 3 راستے موجود ہیں, اور امام چاہتے ہیں کہ ان 35 years of امامت, یعنی میں امام سجاد جس کے پاس 35 سال کی فرصت خداوند سبحان نے عطا کیے, میرے پاس صرف 3 کام ابھی مجھے یہاں پر کرنے. پہلا کام یہ ہے کہ معارف دین کی تعلیم دینا لوگوں کو, عوام کو بھی, اسٹوڈنٹس, انجینئرز, سب کو. یہ امام کی ذمہ داری ہے, اور خواص کو بھی, ایکسپرٹس کو بھی, ایلیٹ طبقے کو بھی. اوکے, یہ ایک ہدف. دوسرا ہدف دا پرنسپل آف امامت کو تبیین کرنا کہ واٹ از امامت, امامت کا ہدف کیا ہے دنیا کے اندر اور اس پورے جہان ہستی کے اندر. دوسرا کام. تیسرا کام اپنے آپ کو معرفی کرانا, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا کہ بھائی عبد الملک ابن مروان امام نہیں ہے, میں امام ہوں. آئی ایم دا رائٹیسٹ, آئی ایم دا لیجیٹیمیٹ پرسن ان دس ورلڈ جس کو امامت کا حق ہے. یہ 3 کام امام کو کرنا ہے ان 35 سال میں. لیکن چونکہ زمانہ اتنا سخت ہے, لوگوں کی اور ناصران امام کی اتنی قلت ہے کہ امام کا اکثر یہ جو 35 ایئرس کا جو ٹائم ہے امامت کا, امام باقر علیہ السلام کی امامت سے پہلے امام کی اکثر عمر اس پہلے کام میں صرف ہو جاتی ہے. کون سا پہلا کام؟ کون سا پہلا کام؟ معارف دین کی تعلیم دینا. اب یہاں پر امام کیا کریں گے؟ دیکھیں, بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور اس میں ہم یہ چیک کریں کہ ہمیں آج کے زمانے میں کیا کرنا ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں. سیکرٹ قاعدہ ہی ہے. کتنے امام ہمارے پاس ہیں؟ 12 امام ہیں. ابھی ہم امام زمان علیہ السلام کو فی الحال ٹچ نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. امام امام مہدی علیہ السلام چونکہ غیبت میں ہیں, پیدائش کے اور فوراً بعد غیبت میں چلے جاتے ہیں, صغرا کبرا. ہم دیکھتے ہیں ان 11 ائمہ کی زندگیوں کو. دیکھیں 11 امامس, 11 امام, 11 رول ماڈلز, 11 امام, 11 ڈفرینٹ سوسائٹیز, 11 امام, 11 الگ الگ لوگوں کے تفکرات, 11 امام, الگ الگ سوسائٹیز, الگ الگ لوگوں کی تھنکنگ اینڈ تھاٹ پروسیس, الگ الگ روشیں اینڈ میتھڈالوجیز اڈاپٹیڈ بائی دا امامز علیہ السلام. ہمیں یہ دیکھنا ہے ان 11 ائمہ میں سے, فار ایگزامپل افریقہ کے اندر کون سا امام, اس کی سوسائٹی ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتی ہے. پاکستان کے لیے کون سا امام, ابھی دیکھیں پاکستان میں فار ایگزامپل کیا پیش کیا جاتا ہے, یا امام علی یا امام حسین, رائٹ. راستہ فقط امام حسین کا راستہ ہے. بھائی 11 امام کا کیا کریں پہ؟ کیا امام تقی کی سوسائٹی اور امام تقی کی روش ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتی؟ کیا امام جواد علیہ السلام کی روش, امام رضا علیہ السلام کی روش, تو ہمیں تو باقیوں کو بھی دیکھنا ہوگا نا کہ باقی امام ویسے مظلوم ہے. ٹھیک ہے, ہم نے فقط پاکستان میں امام علی امام حسین کو پکڑ لیا ہے, باقی امام کا کیا کریں پہ؟ امام سجاد جو کہ 35 سال کیا کر رہے ہیں, مطلب امام کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ہمارے رول ماڈل بن سکتی ہیں؟ نہیں بن سکتی ہیں. کس کنٹری کے لیے رول ماڈل بن سکتی ہیں؟
یہاں پر ہمیں انالیسس کی ضرورت ہے. بس امام سجاد علیہ السلام کی اکثر لائف 35 ایئرس امامت کس میں لگ جاتی ہے؟ لوگوں کو تعلیم دینے میں، ایکسپرٹس کو ایکسپرٹ بنانے میں. جس کے اندر قابلیت موجود ہے اس کو ایکسپرٹ بنانا، اور باقی جو عوام ہیں، جاب کرنے والے افراد ہیں، بزنس والے افراد ہیں، ان سب کی بھی تربیت کرنا. وہ کیسے؟ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ آہستہ آہستہ پیش کریں گے. کیونکہ اگر یہ مرحلہ دیکھیں، یہ جو پہلا سٹیپ ہے نا، دیکھیں آپ کو اسلامک سویلائزیشن، اسلامک حکومت، ظہور امام زمانہ کے لیے کام کرنا ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ لوگوں کی تعلیم. جب تک آپ لوگوں کو اکیڈمیکلی ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہاؤ کین یو پیو دا وے فار دا ظہور آف امام علیہ السلام؟ نہیں ہو سکتا. فقط فضائل سننا، مصائب سننا، نماز اول وقت پڑھنا، حرم جانا آنا کافی نہیں ہے. خصوصاً ان افراد کے لیے جو کم میں بیٹھے ہوئے، مشہد میں ہیں، نجف کے اندر ہیں. کم شہر علم ہے نا، خوب اس شہر علم سے علم تو لیں ہم، ناٹ فلی جاب ان بزنس. صحیح ہے، یہ بھی تو کام ہے. اور جو کم سے باہر ہیں، پاکستان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، نجف میں، ہندوستان میں، افریقہ کے اندر، ان کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ ان معارف اہل البیت کو سیکھیں حوزوی علماء سے. رائٹ؟ اب دیکھیں آپ، اب صرف میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ آؤٹ پٹ کیا ہوا، اور پھر ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں کہ امام سجاد نے کیا. امام سجاد کی 35 سالہ امامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ حدیث جس میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ارتد الناس بعد الحسین الا الثلاثہ، کہ لوگ حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سب مرتد ہو گئے. مرتد یعنی مرتد عملی، نہ کہ مرتد عقیدتی. حقیقتاً کافر اور مرتد نہیں ہو گئے، عملی طور پر لوگ اہل البیت سے دور ہو گئے. الا ثلاثہ، صرف 3 افراد، خالص شیعہ، صرف 3 افراد بچے ہوئے تھے. اس کے بعد امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ثم، اس کے بعد، اس کے کچھ ٹائم بعد، یعنی after 35 years of the امامت of امام سجاد، ثم ان الناس لحقوا وکثروا، پھر آہستہ آہستہ لوگ ملحق ہونے لگے، یدخلون فی دین اللہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام باقر، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں افراد موجود ہیں جو ان کی شاگردی کو اپنانے کے لیے، ان کو اپنا استاد بنانے کے لیے تیار ہے. یہ سب کس نے کیا؟ امام سجاد علیہ السلام نے کیا. اب میں آپ کے سامنے اس سے پہلے کہ کچھ سیمپلز، کچھ واقعات کہ امام نے یہ کام کیسے کیا، اوکے، یہ اس سے پہلے صرف یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کو غور سے سنیں. سارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام جتنے بھی ہیں، فرام امام علی until the time of امام عسکر علیہ السلام، سب کے سب 24 گھنٹے جہاد کی حالت میں ہیں. کیا مطلب جہاد کی حالت میں ہے؟ یعنی سب کے پاس شمشیر تھی. یہاں پر علماء فرماتے ہیں نو، جہاد کی 4 قسمیں موجود ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ How many types of jihad we have? 4. ایک جہاد اصغر. جہاد اصغر جس کو آج کی ٹرمینالوجی میں کیا کہتے ہیں؟ ہارڈ وار، شمشیر لینا، بندوق لینا اور جنگ پہ جانا، اس کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے. 2 جہاد اکبر. جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے اندر جو نفس امارہ ہے اس کو شکست دینا، اپنے اندر جو بری عادتیں ہیں، رذائل اخلاقی ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، اس کو ختم کرنا، اور اپنے اندر فضیلتوں کو ایجاد کرنا، اچھے اخلاق، بلکہ میں یوں کہوں اپنے اندر اسماء الہی کو ایکٹیویٹ کرنا. یہ ہے جہاد اکبر. کیا ہے؟ اسماء الہی کو اپنے اندر ایکٹیویٹ کرنا، جو اس وقت ہمارے اندر موجود ہیں لیکن ڈی ایکٹیویٹڈ فارم کے اندر موجود ہے. اس کو ایکٹیویٹ کرنا، انیبل کرنا، یہ انسان کا مقصد ہے اس پورے عالم ہستی کے اندر. تیسرا ٹائپ آف جہاد کیا ہے؟ جہاد کبیر. جہاد کبیر یعنی دشمن کی اطاعت کرنا یا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا، رائٹ، ٹھیک ہے، دشمن کی اطاعت نہیں کرنا. ایک اور جہاد ہے، وہ جہاد کیا ہے؟ وہ ہے جہاد تبیین. یعنی جہاد تبیین یعنی لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرنا. کیا مطلب ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرنا؟ جو چیز لوگوں کو نہیں معلوم ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو جہالت موجود ہے. مثال کے طور پر اتنے فتنے جو ہمارے زمانے میں پیش آتے ہیں، مثلا آج جو واقعہ پیش آیا یہاں پر
حرم شاہ چراغ میں، مجھے نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، اوکے ایتا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، اوکے. اور اس سے پہلے جو حجاب کا مسئلہ پیش آیا، اور اس سے پہلے مثلا ہر ملک میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیش آ رہا ہے، لوگوں کو آپ تبیین کریں کہ بھائی دس از دا ریالٹی آف دس فتنہ. آیا یہی ہے جہاد تبیین میں؟ نہیں، لوگوں کو معارف الہی کی تعلیم دینا، امامت کا مقصد بتانا، انسان کا مقصد بتانا، یعنی کل معارف دین، یہ جہاد تبیین ہے. امام سجاد علیہ السلام اپنے 35 سال کے زمانے میں، اب مجھے آپ لوگ بتائیں کس ٹائپ آف جہاد میں مشغول ہیں؟ مجھے بتائیں. جہاد سخت، جہاد اکبر، جہاد اصغر؟ نہیں، جہاد اکبر. یس، جہاد اکبر کیا ہے؟ لوگوں کی معنوی تربیت کرنا. یس، امام اس میں مشغول ہیں، اوکے. اور جہاد کبیر اس میں بھی مشغول ہیں، دشمن کی اطاعت نہیں کرنا. 3 جہاد تبیین میں بھی مشغول ہیں. یعنی اب امام کی یہاں پر ذمہ داری ہے کہ عوام کی بھی تربیت کرے، خواص کی بھی تربیت کرے. اب خواص کی جو تربیت ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ خواص ہیں جن کو علماء بنانا ہے، جن کو فقیہ بنانا ہے، جن کو متکلم بنانا ہے. اور ایک وہ خواص ہیں جو مثلا جو عام لوگوں میں سے بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، اور کوئی بزنس کا انتخاب کرتے ہیں، کوئی جاب کا انتخاب کرتے ہیں، کوئی پروفیشن کا انتخاب کرتے ہیں، ان کی بھی تربیت کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. یہ 2 قسم کے خواص ہو گئے، اوکے. پھر ہاؤس وائفز کی تربیت کرنا، ماؤں کی تربیت کرنا، یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور صرف 3 شیعہ موجود ہیں امام علیہ السلام کے پاس. اب میں آپ کو کچھ نمونے بتاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور نتیجہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس سے پہلے وہ نمونوں پہ آؤں میں. آپ دیکھیں بنی امیہ کی جب حکومت ختم ہونے والی تھی بنی عباس کے زمانے میں، before the زوال of بنی امیہ, when they were in their last times, وہاں پر آپ دیکھیں جو جہان اسلام کا جو شرقی حصہ ہے، ایسٹرن حصہ ہے، ایسٹرن کنٹریز ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں after 60 and 70 years of the شہادت of امام سجاد، امام سجاد کی شہادت کے کتنے سال بعد؟ 60-70 سال بعد ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس. وہ امام صادق علیہ السلام کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آغا آپ کے پاس 5 لاکھ افراد موجود ہیں خراسان کے اندر، and they are ready to what؟ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، آپ قیام کریں. اس لائن کو مد نظر رکھیں خوب. امام نے کیا فرمایا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ ان 5 لاکھ میں سے ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ کیونکہ امام نے اسی کے سامنے ہارون مکی کو بلایا، ہارون اس تنور میں چلے جاؤ. ہارون بدون چونے چرا سم ان وطاعتن چلے جاتے تنور کے اندر. یہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جلتا ہوا تنور، جب وہ کھولتا ہے اس کے کور کو دیکھتا ہے، بھائی یہ تو فلاورز پھول بن چکا ہے. وہی حضرت ابراہیم والا واقعہ. یہ اس کو بھی سائڈ پہ رکھیں، اس کے اوپر میں فوکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اس جملے کے اوپر آپ توجہ دکھائیں کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امام 5 لاکھ افراد they are ready to support you. ٹھیک ہے یہ 5 لاکھ افراد خالص شیعہ نہیں ہیں لیکن محبین ہیں، اہل البیت میں سے ہوتے ہیں. خوب ان 5 لاکھ افراد یہ کہاں سے وجود میں آ گئے؟ اچانک کوئنسیڈنس، بگ بینگ تھیوری کی طرح؟ نہیں، یہ امام سجاد علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اور باقی تمام ائمہ کی ایک خاص سیرت موجود تھی، وہ یہ کہ شاگردوں کی تربیت کریں اور ان کو پورے دنیا میں پھیلا دیں. امام کے شاگرد خراسان میں بھی موجود ہیں، سمرقند میں بھی موجود ہیں، ہندوستان تک بھی موجود ہیں. سلیم ابن قیس ہلالی جو کہ امام علی علیہ السلام کا ایک معروف کمپینین، جس کی آج کتاب علماء سلیم ابن قیس کے نام سے وہ کتاب موجود ہے، اردو میں اسرار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ سلیم ابن قیس خراسان میں آ کے اس کی وفات ہوتی ہے. خوب خراسان کس نے بھیجا ہے اس کو؟ یہ تو عربستان میں تھا. یہ یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اتنا پتا چل رہا ہے کہ پوری دنیا جہان اسلام کے اندر امام کے کمپینینز موجود ہیں، بے شک خالص نہ ہو لیکن
محبت کرنے والے ضرور پیدا ہو چکے ہیں. اب یہاں پر ایک شخص ہے فار ایگزامپل سعید ابن جبیر جو کہ خاص مخلص ساتھیوں میں سے ہے. سعید ابن جبیر کو امام علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام بیچتے ہیں خراسان میں اور کہتے ہیں کہ جاؤ سعید خراسان میں لڑو دشمنوں سے. سعید کس سے لڑے گا؟ کس کی سپاہ میں لڑے گا؟ وہ رپورٹس کے مطابق سعید اس زمانے کے خلیفہ کے لشکر میں ہی شامل تھا اور وہ خلیفہ کے دشمنوں سے لڑ رہا تھا. یعنی امام سجاد کیا what is he doing over here؟ امام سجاد سعید ابن جبیر کو دشمن کی ہی آرمی میں بھیج رہے ہیں کہ جاؤ دشمن کی آرمی کو جوائن کرو. خوب یہاں پر سعید آیا فقط اس کا ہدف یہ کہ میں بس دشمنوں کی آرمی سے لڑوں اور تمام ان میں شامل ہو جاؤں، بس یہ کہ میرا کام ہے؟ نہیں. یہاں پر علماء فرماتے کہ نہیں، سعید کا فقط یہ کام نہیں تھا، اس کا کام یہ بھی تھا کہ خلیفہ کا جو لشکر تھا اس کے اندر جو سپاہی موجود ہیں ان کو بھی تربیت کرے. آپ دیکھیں مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ اور امام علیہ السلام کے بڑے بڑے صحابی جب امام کی خلافت غصب ہو چکی تھی، یہ لوگ کہاں پر موجود تھے؟ خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ انہی جنگوں میں مشغول تھے، عمر اور ابو بکر کی فوج میں جو کہ فتوحات میں مشغول تھی. اوکے، سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں مدائن کے حاکم تھے. آپ دیکھیں یہ اسٹریٹجی ہمارے ائمہ ہدی علیہ السلام کی کہ جاؤ دشمنوں کے اندر جاؤ اور اپنا کام کرو، اہداف امامت کو پرسیو کرو. یہ سعید ابن جبیر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور واقعہ، اس کے بعد یہ سیشن ہم ریپ اپ کریں گے. اس کو میں خواہش کروں گا اس کو غور سے سنیں، اگر یہ لیپ ٹاپ میرا کام کر جائے تو. ایک بہت ہی اہم ساتھی امام علیہ السلام کے ان 3 افراد میں سے جو کہ میں نے کہا نا خالص شیعہ موجود تھے، اس میں سے ایک سعید ابن جبیر تھے اور ایک یحییٰ ابن ام طویل یا طویل. اوکے، شاید ظاہراً طویل ہے. یہ کدھر تھے یحییٰ؟ یہ کوفہ میں موجود تھے. اوکے، ان کے بارے میں جو تعبیر آئی ہے وہ تعبیر نارملی ہم بعض امام زادگان کی زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ کیا تعبیر ہے، یہ کیا ٹرمینالوجی ہے. مثلا یحییٰ کے بارے میں، یحییٰ ابن ام طویل کے بارے میں آیا ہے یا طویل، وَكَانَ بَابُهُ، یہ امام سجاد کا باب، بے الف بے، باب تھا. کیا مطلب؟ باب کو کیا کہتے ہیں؟ باب یعنی دروازہ. یعنی کیا؟ یعنی یحییٰ ابن ام طویل امام سجاد کا سیکیورٹی گارڈ تھا. کیا امام کا کوئی سیٹ اپ تھا کہ اس آفس کا گارڈ یا نگہبان یحییٰ تھا؟ نہیں، امام کی تو کوئی ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا جیسے آج ماشاءاللہ اتنے مؤسسات یہاں بنے ہوئے ہیں. اوکے، امام کا تو کوئی ایسا سیٹ اپ موجود نہیں تھا کہ ہم کہہ سکیں یس ہی واز اے سیکیورٹی گارڈ آف. نہیں. کیا مطلب ہے باب؟ باب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس اپنے زمانے کے امام کے سارے سیکرٹس موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں باب. آپ جائیں مشہد کے اطراف میں امام زادگان حتیٰ کم، اس میں لکھا ہوا ہے زیارت ناموں میں یا اذن دخول میں کہ السلام علیک مثلا یا باب، مثلا مجھے ایگزیکٹ تعبیر، لیکن یہ باب کا لفظ موجود ہے. باب کا مطلب امام معصوم. مثلا یحییٰ وہ شخص تھا، وہ باب تھا کہ امام سجاد کے سارے سیکرٹس اس کے پاس موجود تھے. آیا سیکرٹس ہونے سے انسان باب بن جاتا ہے؟ نہیں. ایک اور یہاں پر مشن اس کا موجود ہے یہاں اس باب ہونے کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ باب وہ ہوتا ہے کہ جو امام اور امام کے شیعوں کے درمیان رابط ہوتا ہے. رابط کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ رابط، میڈیٹر؟ نو، میڈیٹر نہیں ہوگا نا. رابط، رابطہ، کنیکشن ایجاد کرنے والا. اوکے، یعنی یہ واسطہ ہے، سوری واسطہ اس کو کہہ سکتے ہیں. اوکے، کہ باب وہ ہوتا ہے جو امام اور امام کے شیعوں کا واسطہ ہوتا ہے. اوکے، اب فار ایگزامپل بعض روایتوں میں کہ امام سجاد علیہ السلام مسجد مدینہ جاتے تھے، لوگ امام کے پاس آتے تھے. اوکے، مثلا شکیات نماز کے مسائل پوچھنے کے لیے، وضو کے مسائل، امام کشن جواب دیتے تھے لوگوں کو. اوکے، لیکن کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں
جو آپ ڈائریکٹلی امام سے نہیں پوچھ سکتے. آپ یو کانٹ آسک ہم ڈائریکٹلی. یہ کچھ خاص سوالات ہیں حکومت سے مربوط, پولیٹیکل سوالات, سیکریٹ سوالات, اوکے, جو اگر مثلا کسی کو پتہ, حکومت کے کسی کارندے کو پتہ چل جائے فوراً پکڑ میں آ جائیں گے. ایسے سوالات مسجد میں جا کے امام سے نہیں پوچھ سکتے تھے. اب یہاں پر کیا کریں, یہاں پر باب کا کام ہے کہ یہ افراد جن کے خاص کویشچنز ہیں یہ باب کو کہتے تھے اور باب جاتے تھے امام سے چپکے سے. اب مثلا یحییٰ کے بارے میں موجود ہے کہ ہی واز چونکہ تقیے کا زمانہ تھا, سیکریسی کا زمانہ تھا, آپ ہر کام اس زمانے میں کھل کے انجام نہیں دے سکتے تھے. تو یحییٰ ابن طویل کی ظاہری شخصیت جو فزیکل شخصیت تھی وہ ایسی شخصیت تھی جس طرح آج کا کوئی یوتھ ہے, جوان ہے, تہران کا مثلا یا اسلام آباد کا, مثلا وہ جا رہے ہیں یحییٰ, راستے میں بلند کپڑے ہیں, منہ میں چوئنگم ہے, اوکے, اس زمانے کی چوئنگم فار ایگزامپل آدامز جس کو یہاں کہتے ہیں, اور بالکل نارمل جوانوں کی طرح دوسروں سے بات کرتا کہ پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں میں, اوکے. تو یہ یحییٰ ابن طویل, ان سے بعض افراد سیکریٹس کوشچنس کرتے تھے اور یہ مثلا چپ کیسے بالکل اس جوانی کی سٹائل میں آتے تھے مسجد اور امام کو کان میں پوچھ کے جواب لے کے فوراً اوکے اس بندے خدا کو جواب دیتے تھے. امیجن دا سچویشن, کتنی سخت سچویشن ہے امام کے لیے. یہ یحییٰ ابن طویل ایک دن حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ اس کو گرفتار کر لیتا ہے. اس کی سیکریسی سامنے آ جاتی ہے. حجاج ابن یوسف اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شرط پہ میں تمہیں آزاد کروں گا کہ علی پر لعنت کرو. یحییٰ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو کام میں نہیں کر سکتا. خود جو بھی گفتگو ہوئی یہاں پر حجاج نے کہا کہ اپنے ملازم کو کہ سب سے پہلے اس کا دائیں ہاتھ کاٹو. یحییٰ کون یحییٰ جو امام کا باپ ہے. حجاج نے کہا کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹو, پھر کہا کہ اس کا بایاں ہاتھ کاٹو, پھر اس کا دایاں پاؤں کاٹا, پھر بایاں پاؤں, اور پھر اس کی زبان کاٹ لی گئی اور پھر اس کو مارا گیا, اس کو شہید کیا گیا. یعنی یہ امام کے سیکریٹ اصحاب کے ساتھ اس فجیع ترین حالت میں ان کی شہادت واقع ہوتی ہے. یحییٰ ابن طویل, سعید ابن جبیر اور امام زین العابدین علیہ السلام کے جتنے بھی یہ ساتھی تھے جو گمنامی میں شہید ہوئے اور جن کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہے, ان کی روح کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. یحییٰ کا میں ایک واقعہ سنا کے میں آپ کی زحمت کو سیکنڈ فیز میں داخل کروں گا جو ہماری بات کی ڈسکشن ہے موت کے حوالے سے. وہ یہ کہ یحییٰ ابن طویل ایک دن, آپ دیکھیں اس بندے خدا کی جرأت اور شجاعت دیکھیں آپ. روایت کے اندر موجود ہے کہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یحییٰ کو دیکھا, رأیت یحییٰ, میں نے اس کو دیکھا کوفہ کے اندر, اور وہ کوفہ کے بالکل دروازے پر ہے, یعنی جہاں سے آپ کوفہ میں انٹر ہوتے ہیں, کوفہ کا جو اصلی دروازہ موجود ہے, یحییٰ وہاں پر کھڑے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ نارملی جمع ہوتے ہیں. لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ کوفہ کا مین دروازہ ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یحییٰ کوفہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے, مین دروازے پر, اور جہاں پر لوگوں کا اجتماع تھا وہاں پر بلند آواز سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا معاشر اولیاء اللہ, کہ اے دوستان خدا کے گروہ. کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ شیعوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے یحییٰ ابن طویل. پھر فرماتے ہیں یحییٰ, میں صرف عربک کو میں سائٹ پہ کر کے صرف ترجمہ تاکہ ٹائم بچے ہمارا. یحییٰ فرماتے ہیں کہ ہم بیزار ہیں اس چیز سے جس کو تم سن رہے ہو, ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں. کس چیز سے براءت؟ کیونکہ آپ دیکھیں مسجد کوفہ میں چونکہ خلیفہ بنی امیہ کی حکومت تھی
روزانہ مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام پر لعنت کی جاتی تھی، امام علیہ السلام کو دشنام دیا جاتا تھا. تو یہاں پر یحییٰ سب کو خطاب کر رہے ہیں، شیعوں کو، کہ ہم بیزار ہیں اس چیز کے جو تم مسجد کوفہ میں سن رہے ہو. اب یہاں پر یحییٰ کہتے ہیں، بہت خوبصورت عبارت ہے، میں سکپ کر رہا ہوں بعض چیزیں، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں بیزار ہوں، میں براءت کا اظہار کرتا ہوں آل مروان سے کہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں. یعبدون من دون اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعبدون من دون اللہ سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی عبادت اس زمانے میں نہیں کرتا تھا وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ بتوں کی عبادت کرتا تھا. السلام علیکم. خوب. سوال، کیا آل مروان انہوں نے کوئی بت قدا بنایا ہوا تھا؟ وہ کیا بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ یہاں پر یحییٰ کی کیا مراد ہے؟ یہاں پر یحییٰ کی مراد علماء فرماتے یہ کہ بھائی خود آل مروان انہوں نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے، اور خود آل مروان بتوں کی پوجا. کون سی بتوں؟ کون سے بت؟ کون سے آئیڈلز؟ پیسہ، مال، یہ سب بت ہے یا نہیں ہے؟ شہوت، قدرت، یہ سب بت ہیں اس زمانے کے. یحییٰ فرماتے وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. پیسہ بت ہے، قدرت بت ہے، پاور بت ہے. یہ سب کچھ بلند آواز سے کہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی آواز کی ٹون کو، والیوم کو کم کرتے ہیں. اور جب اپنے والیوم کو کم کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے شائستہ بندہ ہیں، خدا کے لائق ترین عباد ہیں، اور ان کو دشنام دیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک مت کرو، ان کے ساتھ نشست و برخاست مت کرو. کن کے ساتھ؟ جو خدا کے بندوں کو دشنام دیتے ہیں ان کے ساتھ. اگر ہم اس جملے کو آج کے زمانے میں لے کے آئیں تو کیا مطلب ہے؟ ان افراد کے ساتھ مت بیٹھو، ان چینلز کے ساتھ، ان انسٹاگرام اینڈ یوٹیوب اینڈ فیس بک کے چینلز کو سبسکرائب مت کرو جو صبح و شام خدا کے عقائد، خدا کے دین کو دشنام دیتے ہیں. اس وقت فیس بک اینڈ یوٹیوب اور سب بھرا ہوا ان چیزوں سے. بہرحال کون جا سکتا ہے فیس بک پہ؟ کون لائق ہے، کون قابل ہے فیس بک کا ممبر بننے کے لیے؟ جو ایکسپرٹ ہو، جس کے اندر سینس ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ جائے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب جائے اس کے اوپر. جس کے اندر یہ سینس نہیں ہوتا کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ نفس امارہ کا شکار ہو سکتا ہے. اب یہاں پر یحییٰ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حجاج ابن یوسف نے کس طرح یحییٰ کو پکڑا، دستگیر کیا، گرفتار کیا، اور کس فجیع ترین حالت میں یحییٰ کو شہید کیا. یہ میں نے صرف 2 نمونے آپ کو بتائے. دیکھیں یہ امام سجاد علیہ السلام کے کون ہیں؟ خاص تربیت یافتہ ساتھی ہیں، اصحاب ہیں. اب ایک اور واقعہ جو میں ابھی ٹائم کا ختم ہو گیا کہ امام نے فقط ایسے افراد تربیت، ایکسپرٹ، متکلم، علم عقائد کے ایکسپرٹ جو جائیں مناظرہ کریں اہل سنت کے ساتھ، اہل سنت کے مختلف مذاہب کے ساتھ مناظرہ کریں، ڈیبیٹ کریں، ایسے افراد بھی امام سجاد علیہ السلام نے تربیت کی ہے. فقیہ، مفسر جیسے ابان ابن تغلب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے افراد امام سجاد علیہ السلام نے تربیت کی ہے. اب مختلف اور بھی کام امام سجاد علیہ السلام نے انجام دی کہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.